آج کی جو کہانی ہے وہ سن کر آپ کو بڑا دکھ ہوگا. ان کی شادی ہو رہی تھی, نکاح والے دن ان کے گھر سے بارات واپس چلی گئی. کس وجہ سے گئی ہے؟ وہ وجہ یہ ہے کہ دولہا جو ہے وہ 125 بائک مانگ رہا تھا. مطلب آپ ذہنیت کا لیول چیک کریں, ان سے جانتے ہیں کیا ہوا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا حال ہے آپ؟ ٹھیک ہوں الحمدللہ. آپ کی شادی کیا ساری سٹوری ہے, ذرا سنائیں. انہوں نے پہلے ہی ہمارے گھر آئے تھے, رشتہ پکا ہوا, سب کچھ ہوا, ایسی ویسی ہی ہمارے بیچ کوئی بات نہیں ہوئی کہ یہ لوگ ہم سے کچھ مانگیں گے جہیز وغیرہ. لیکن جب نکاح کی باری آئی تو انہوں نے سب سے پہلے ہم سے 125 کی فرمائش کی. 125 ہاں جی بائک جی. تو ہم سب حیران کہ انہوں نے اچانک ایسے بولا, انہوں نے ہمیں پہلے کیوں نہیں بتایا. تو پھر وہ لوگ وہاں سے چلے گئے. جب ہم نے ان کو منع کیا کہ ہم ایسے لالچی انسان سے ہرگز شادی نہیں کرنا چاہتے جو ایسے ہم سے ہونڈا 125 مانگے, ہم ایسے لالچی انسان سے ہرگز شادی نہیں کرنا چاہتے, میرے پاپا نے ان کو بولا. تو پھر وہ لوگ چلے گئے. وہ کہتے ہیں جب تک آپ ہمیں ہونڈا 125 نہیں دیں گے ہم آپ کی بیٹی سے شادی نہیں کریں گے. وہ لوگ فنکشن کے بیچ میں دولہا اپنی بارات لے کر چلا گیا تھا واپس. اچھا, تو اس بات کا کتنا دکھ ہوا آپ؟ ہم سب کو بہت دکھ ہوا کہ ایسے اچانک سے انہوں نے ہم سے مانگا. ہمیں بہت ایک دفعہ سے حیرانگی ہوئی کہ ایسا انہوں نے کیوں مانگی. ہمیں بہت دکھ ہوا اس بات کا. بہت زیادہ دکھ ہوا. جی بہت زیادہ. ناظرین, یہ اس سوسائٹی میں یہ سب ہے. آپ دیکھیں لالچ کتنی بری بلا ہے. جہاں نکاح ہوتا ہے, نکاح میں تو ہے ہی برکت ہے, عورت اپنا نصیب لے کے آتی ہے. کل اس پاگل کو پتہ نہیں 10 جو ہے 125 مل جاتے اس کے نصیب سے. تو انسان ہے, مطلب کیا کیسے کیسی ذہنیت ہیں. خیر, آپ کی ان کی بھی آپ کی فیملی پیرنٹس کو بھی تو دکھ ہوا ہوگا. ہاں جی, سب کو بہت دکھ ہوا. اسی وجہ سے آپ اب نکاح ایپ پہ آئی ہو. ہاں جی, میں نکاح ایپ پہ آئی ہوں کہ کوئی ایسا انسان ہو جو لالچی نہ ہو, جو جہیز نہ مانگے. جی جہیز مانگے. جی ٹھیک ہے, آپ نے آئی ڈی بنائی؟ جی